बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। रमज़ान अल कबीर ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत। आज हमारी शख्सियत जो है बहुत ही प्यारी शख्सियत है, बड़ा प्यार देते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, अच्छे इसलिए लगते हैं जब हाफिज़ इनके साथ नाम बोला जाता है, ये ख़ुद बोलते हैं या कभी हम पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी बरादरी के बंदे हैं और बड़ा राहत मिलती है जिस्म को, रूह को, दिमाग को। हाफिज़ अहमद साहब पाकिस्तान के वो यूट्यूबर हैं जिनका माशाल्लाह फ़ेसबुक के ऊपर 16 लाख इनके साथ लोग मौजूद हैं और यूट्यूब के ऊपर 8 लाख के करीब लोग माशाल्लाह इनके हो चुके हैं और हमेशा ये लोगों से बड़े अच्छे इंटरव्यू करते हैं। प्रोग्राम में आपको हम सबसे पहले नाते रसूल मकबूल सुनाते हैं। वो ही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वो ही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़्तु फ़ीही का दम। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशाने आज़म। मगर आमीना का जाया वो ही सबसे अफ़ज़ल आया। वो ही सबसे अफ़ज़ल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के ताले। सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।
ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر دو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو امت کرم بنایا، ہمیں بھی کے مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی آپ نے ہم نے سعادت حاصل کی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، اور حافظ احمد صاحب سے گزارش کریں گے وہ ہمیں اپنی جو نالج ہے، جو ان کی معلومات ہے، جو انہوں نے ماشاءاللہ 250 سے زائد انٹرویوز کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ 250 تو کر چکے ہیں، آگے سلسلہ جاری ہے، ان سے پوچھیں گے، اور نئے یوٹیوبر جو بننا چاہتے ہیں یا جو موجود ہیں وہ ان سے ضرور سیکھیں۔ میں آج یہ حافظ صاحب سے پوچھوں گا کہ حافظ صاحب ایک تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب، آپ نے بلایا تو نہیں آپ کا بڑا پن ہے، آپ ماشاءاللہ سحری کی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اب صاحب کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اور یہ خواب اور یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ سر جیسے سارے پیدا ہوتے ہیں ایسے میں بھی پیدا ہوا۔ کہاں ہوئے؟ چولستان میں، بہاولپور، آگے تحصیل منڈی ازمان، اس سے آگے ہمارا چک ہے، یعنی بیسیکلی چولستان کا ایریا، صحیح، صحرا ڈیزرٹ، وہاں پہ پیدا ہوا 1988 میں، اور اس کے بعد پھر چند دن کا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم آپ کو لاہور لے آئے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب امام مسجد ہیں لاہور میں، جی، تو گورنمنٹ جاب ہے ان کی، تو ظاہری بات ہے پھر یہیں پہ آنا تھا۔ پھر باقی زندگی لاہور میں ہی گزری، لیکن گاؤں کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ تو آپ پھر اپنے علاقے میں جاتے ہیں پیچھے؟ جی جی بالکل، بہت فریکوینٹ ٹریول کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک شخصیت کو جب آپ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں کہ اس کا انٹرویو لینا ہے، تو کیا کرائیٹیریا آپ کے نزدیک ہے؟ کرائیٹیریا تو ایز سچ کوئی یعنی فکس نہیں کیا ہوا، کچھ تو کیا ہوا ہے، نہ چکر نہ دیں آپ صاحب۔ نہیں ایسا نہیں ہے، بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ ٹاپک کیا ہوگا، اور ان شخصیت کو آلریڈی کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہم ظاہر ہے آپ نے 1-2 گھنٹے لگانے ہیں، سروے کرتے ہیں اس کا؟ ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، بہت زیادہ تو نہیں، اور باقی مینلی یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو پازیٹیو بات کرے، یعنی ایک چیز ہے کہ پازیٹیو بات ہو، باقی ظاہر بات ہے ہر فیلڈ کے لوگ آتے ہیں، کرکٹرز بھی آتے ہیں، شوبز کے لوگ بھی آتے ہیں، اسکالرز بھی آتے ہیں، تو کوئی اسپیسیفک نیش نہیں میں نے رکھی ہوئی، بس یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جن کے ساتھ اچھی گپ شپ ہو سکے۔ آپ حافظ ہیں تو کیا آپ تراویح سنتے ہیں، یعنی مسلح سنتے ہیں یا خود پڑھاتے ہیں؟ میں نے الحمدللہ کئی سال سنایا ہے خود تراویح میں، ابھی یہ ہے کہ بس اپنا پڑھتا ہوں، اپنا سناتا ہوں گھر پہ ہی، لیکن میں نے میرے خیال ہے 13-14 سال لگا تھا۔ پہلا انٹرویو کب کیا اور کیا سوچا آپ نے؟ پہلے انٹرویو کیا تھا نومبر 2022 میں پبلش ہوا تھا وہ، تو میرا خیال ہے کہ وہ اکتوبر کے اینڈ پہ انٹرویو کیا تھا سراج الحق صاحب کا، جو اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے۔ جی، ہمارے آپ کے مشترکہ دوست ہیں فوزان صاحب۔ جی بے شک۔ تو فوزان سے میں نے کہا کہ یار میں نے پوڈ کاسٹ شروع کرنی ہے، تو مجھے نا کسی نیک شخصیت کے ساتھ میں چاہ رہا ہوں پہلا انٹرویو ہو میرا، آغاز اچھا ہو جائے، آغاز اچھا ہو جائے، تو میں نے کہا یار سراج الحق صاحب سے کروا دے، اس نے پھر ان سے ظاہر اس کا تعلق تھا، اس نے کروا دیا، بس اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ آج تک چل رہا ہے۔ آپ ہر آنے والا اپنے گیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنے پیسے کماتے ہیں؟ جی جی، میں یہ چاہوں گا آپ خود بتائیں کہ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ میں الحمدللہ اچھے پیسے کما لیتا ہوں۔ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ اچھے ہیں، مطلب ڈالرز تقریباً کتنے بن جاتے ہیں؟ کافی 5 کروڑ؟ نہیں ایسے 6 کروڑ؟ اس کے تو قریب بھی نہیں ہے، بہت نیچے تو بات نیچے ہے۔ 4 کروڑ مہینے کا؟ نہیں بہت نیچے ہے، بہت نیچے ہے، بس یہ کوئی 5-7 ہزار 8 ہزار جو ہے وہ ڈالر کہ یوٹیوب سے اگر میں کم بات مطلب 1 کروڑ بن جاتا ہے؟ نہیں
1 کروڑ سے بہت کم بنتے ہیں. 50 لاکھ بن جاتا ہے. اسٹاف بھی ہے, ان کے سیلریز بھی دینی ہوتی ہیں, چلو کافی ساری چیزیں آپ ہوتی ہیں. بتانا نہیں چاہ رہے, لیکن ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے. اب یہ بتائیے کہ آپ نے بڑے بڑے انٹرویوز کیے, ابھی پیرزادہ کا آپ نے انٹرویو کیا, وہ بڑا چلا تھا, کیا اس کے اندر آپ نے کمال دیکھا, کیا بہتری دیکھی, کیا ان سے سیکھا آپ نے؟ میرا خیال ہے کہ میرے جو بھی انٹرویو ہوا ہے نا, اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور یہ میں ملتا سوال ہے. بھی اسی لیے کیا, بندہ روز سیکھتا ہے. ایون اگر مطلب ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا, جو کہ غلط کانسیپٹ ہے, کہ یار ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا کہ اچھا یہ آدمی ایسا ہے, یہ ایسا ہوگا, یعنی داڑھی پگڑی والا ہے تو بس یہ پکا نیک ہے, یہ جنتی ہے, یہ کلین شیو ہے, جانو بھائی وائے ہو سکتا ہے وہ مطلب جو آپ نے حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا, اس میں سب سے پہلے ایک عالم کو جہنم میں ڈالا جائے اللہ گا. اکبر. تو اس لیے ہم دیکھ کے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کون جنتی ہے, کون جہنمی ہے, کون کیا ہے. جو علماء کے سو کی صف کا. جی بالکل. تو اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ شوبز کے لوگوں سے میں ایک ٹاپک جو ہے نا 5-10 منٹ کا, وہ ریلیجس ضرور ڈسکس کرتا ہوں. صحیح. کہ آپ کبھی عمرے پہ گئے, حج پہ گئے, آفتاب اقبال کا آپ نے انٹرویو کیا. جی بالکل. تو کیسا رہا؟ آج کل بڑی جنگ لگی ہوئی ہے. ہاں ان کی حال لگی تو ہوئی ہے. جنگ میں ہے وہ. لیکن میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ, جب بھی رہا. اس سے پہلے ان سے کیا سیکھا آپ نے؟ ان سے کیا سیکھا, ان سے اب دیکھیں جو میں نے سیکھا اس پہ لوگ یقین نہیں کریں گے. آپ بتائیں نا, سچ بولے. ان سے یہ سیکھا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے اس کو عزت دیتے ہیں, اس کو کھلا ٹائم دیتے ہیں. بڑی بات ہے, گپ شپ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پہلی دفعہ انہوں نے مجھے اپنے انٹرویو میں بلایا, لاہور میں ان کے فارم ہاؤس میں تھا, اوپن مائک کیفے جو پرانا کر رہے تھے. تو جب میں گیا تو ان کا انٹرویو کسی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا. وہ پورا گھنٹہ آفتاب اقبال صاحب کرسی قریب کر کے میرے پاس بیٹھے رہے, معذرت کی, انہوں نے کہا جی اب پروگرام 1 گھنٹہ لیٹ سر میں نے 2013 میں ان کا انٹرویو کیا تھا. ان کی 3 صاحبزادیاں تھیں اور ان کی بیگم تھی, اور واقعتاً انہوں نے مجھے اس وقت 3.5 گھنٹے ٹائم دیا. ایسے ہی. اور ابھی جو میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ, یہ میں دبئی جا کے کی تھی, تو ہمارا نور بخاری کا آپ نے انٹرویو کیا, اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اچھا, نور بخاری سے نا میں آپ کو مزیدار بات بتا دیتا ہوں. وہاں پہ میرے جو کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ جی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں نہیں کرنا چاہ رہی ہے, میرے ہسبینڈ الاؤ نہیں کرے. وہ تو جب میں گیا نا, جب ٹائم بن گیا فائنلی, وہ کہتی کہ آپ کا میں پوڈ کاسٹ دیکھتی ہوں, اور میں چاہتی بھی تھی کہ ایک اچھا پوڈ کاسٹ ہے, اس میں آ جاؤں, لیکن ہسبینڈ اجازت نہیں دے رہے تھے. تو آپ کی پوڈ کاسٹ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی ہیں, تو میں نے نا اپنے ہسبینڈ کو وہ دکھائی. اس نے جب مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی, اس نے کہا اس بندے کو دے دو انٹرویو. اچھا, بڑی بات. تو وہ اس مطلب وہ کہتی ویسے ہی اجازت نہیں مل رہی تھی, مولانا صاحب والی پوڈ کاسٹ دکھائی تو مجھے فوراً اجازت ملی کہ بھائی ٹھیک ہے. ایک سوال میں نے پوچھنا ہے, اس کا جواب آپ نے آخر میں دینا ہے. میں سوال دہراؤں گا اینڈ پہ جا کے, کہ کتنے پیسے آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جب انٹرویو کسی کے پاس جاتے ہیں کرنے تو آپ پیسے دے کے انٹرویو کرتے ہیں. یہ اس کا جواب میں نے اینڈ پہ لینا. اب یہ بتائیے کہ سہیل وڈائچ صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا, کیسا رہا وہ, کیا سیکھا ان سے؟ بہت ہی شاندار. اچھا, ان کے سامنے نا مجھے تھوڑا سا لگا کہ یار ظاہر ہے ایک بندہ ہے جس نے ہر مشہور آدمی کا انٹرویو کیا, اور تھوڑے بہت مشہور کا نہیں, ٹاپ کا, اور پھر وہ ادبی آدمی بھی ہیں, لکھنے پڑھنے والے آدمی. جی انٹرویوز کی دنیا کے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور نہ صرف انٹرویوز کی دنیا کے کنگ ہے, بلکہ صحافت کے, کالم نگاری میں, تو دونوں چیزیں تھیں نا ان کی, بولنا بھی اور لکھنا پڑھنا بھی. اس میں مجھے تھوڑا سا تھا یار پتہ نہیں کیسا رہے گا, لیکن انہوں نے مجھے نا بیٹھتے ہی ایک بات کہہ دی, بس اس سے میں بالکل اس بات کا مجھے پتا ہے, میں نارمل ہو گیا. میں نے کہا یار اتنا بڑا کمپلیمنٹ, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ. انہوں نے کہا جی میں آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں, اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھے کب بلاؤ گے. واہ واہ, کیا بات ہے. یہ ان کا بڑا پن ہے, ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی. تابش ہاشمی صاحب سے کیا سیکھا آپ نے؟ یار تابش بھی انتہائی پازیٹیو آدمی ہے. اچھا, میرے سے آپ جس کا بھی پوچھیں گے نا, نیگیٹو ایک بھی میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, سارے پازیٹیو ہی جائیں. نیگیٹو تو کچھ ہوا ہوگا نا؟ نہیں, نیگیٹو ایسا کسی پرسنالٹی کے ساتھ خوبی کیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہم اصل میں نا شیطان بند ہے, تو ہم کچھ شر والا کام کریں گے بھی نہیں, ہم چاہتے ہیں خیر ہی. تابش بھی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ میں نے اس کو پایا, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. میرا اسے تقریباً ٹائم بنا تھا پوڈ کاسٹ کا 8-9 مہینے کے بعد, جب میرا اس سے رابطہ ہوا نا, تقریباً 8 مہینے یا سال لگ گیا تھا. لیکن اس پورے ٹائم پہ میں نے اگر تابش کو میسج کیا تو بس میسج گیا تو ٹک اس کے رپلائی آیا, یار سوری کینیڈا ہوں, یار ٹریول کر رہا ہوں, یار یہ ہے, یار یہاں پہ ہوں, بس اگلے مہینے کرتے ہیں, بس آ رہا ہوں. لیکن مطلب وہ بندہ رابطے میں رہا, یہ اچھی چیز ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے ٹائم نہیں بن رہا کسی وجہ سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کال کی اور تابش نے کال نہ پک کی ہو, یا میسج کا رپلائی نہ آیا ہو, ایسا نہیں ہوا کبھی. میں اس پہ تھوڑی بات ایڈ کر لوں. میں بایوگرافی لکھتا ہوں احمد میر کی, سہیل وڈائچ صاحب کی, عامر لیاقت صاحب کی. میں نے 25 سال 23 سال ایک کتاب کے اوپر لگایا, کیونکہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں
میرا لالچ کتاب نہیں ہوتا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. آپ نے ڈاکٹر جوید صاحب کا انٹرویو کیا تھا جو سورہ رحمان دیتے ہیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے, کہتے بھی ہیں, کیسے لگے آپ کو؟ انبیلیویبل. مطلب جس طرح ان کی میں نے پہلے ویڈیوز میں تو سن رکھا تھا, جب سامنے بیٹھ کے سننے نا کہانی ظاہر ہے, پھر اس میں مزید تفصیل بھی بتایا انہوں نے. بہت سی ایسی مطلب معجزاتی باتیں تھیں نا, کہ وینٹیلیٹر پہ ایک خاتون تھی اور اس طرح کے معاملات, اور ایسے تو اللہ کے کلام میں برکت تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر فیلڈ کے لیے بندے چنے ہیں, اور انتہائی جو مارٹس کارڈ لوگ ان کے لیے ان کو چنا ہوا ہے, سب کو محبت دیتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے, سب کو. اور دیکھیں قرآن پاک سورہ رحمان. کیسر میں راجہ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے, ان کا بھی انٹرویو کیا. وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے, ملحد ہو رہی ہے, اس پہ ان کا جو کام ہے وہ بڑا پازیٹیو کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے. اور اپنی ایک اسپیسیفک نیش. آپ کو خوبی کیا لگی ایکسٹرا؟ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ لوگوں کو دین کی, جو دین سے دور جا رہے ہیں ان کو دین کے قریب لے کے آنا, اس سے بڑی خوبی کیا ہوگی. طارق جمیل صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑی قربت آپ کی ان کے ساتھ. ان کے بارے میں کہنے کے لیے تو پروگرام ختم ہو جائیں گے. نہیں بتائے تو تھوڑا سا تو بتا دیں. بہت کچھ ہے, مطلب بے پناہ چیزیں ہیں ان کی ذاتی زندگی کے. میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں, مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے جو ان کی بات ہے. پچھلے رمضان کی بات ہے, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے خیال ہے کوئی عصر کے قریب کا وقت ہوگا, ان کے گھر پہ بیٹھے تھے فیصل آباد میں. تو ان باہر سے ان کا ایک ملازم ہے, اس نے کہا جی باری خاتون آئی ہے, اس کے گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے اور وہ کہہ چاہ رہی ہے کہ میری کوئی مدد کر دیں. تو مولانا نے, اب مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں یاد, اس وقت اسے کہا کہ یہ ابھی اس کو فی الحال دے دو. چھوٹی اماؤنٹ تھی آنے جانے کی, 2-3 ہزار روپے. اسے کہو کہ صبح بینک ٹائمنگ میں آ جائے. اب تو بینک ختم ہو گئے. اب مولانا کے پاس وہ موبائل ایپ وغیرہ, تو وہ سادہ آدمی, انہوں نے تو چیک والا سسٹم ہے ان کا. تو انہوں نے کہا جی آ جانا. تو وہ اگلے دن پھر میرے سامنے انہوں نے اسے دوسرے ملازم کو بلایا, اسے کہا کہ صبح یہ خاتون آئے گی تو اس کے مالک مکان سے رابطہ کر کے 6 مہینے کا جو رینٹ ہے نا, وہ چیک اس کو بنا کے دے دے, 6 مہینے کا دے دینا. اور اسے کہنا کہ آئندہ تم نے اس خاتون سے رینٹ نہیں مانگنا, تم نے ہر 6 مہینے کے بعد اپنا بندہ میرے گھر بھیجنا اور 6 مہینے کا اکٹھا کرایہ لے لیا کرنا. اس طرح کی میں ان کے قریب سینکڑوں ہزاروں مثالیں میں ان کی جانتا ہوں. ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا آپ نے کینیڈا جا کے انٹرویو کیسے اپروچ کر لیا ان کو؟ وہ تو اپروچ میں آتے نہیں ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. کیسے آپ, طریقہ کیا اختیار کیا آپ نے؟ نہیں بس اللہ کی عطا ہے, یہ ان کا بھی ظاہری بات ہے. وسیلہ کیا بنا؟ وسیلہ کیا بنا؟ وسیلے کافی سارے ہیں الحمدللہ. مثلاً کیا؟ بہت سارے دوست ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں بدر منیر صاحب, صحیح, کینیڈا میں ہوتے ہیں, ادھر صحافی تھے لاہور میں, انہوں نے پاکستان میں بڑا کام کیا, ابھی وہاں پہ کر رہے ہیں. ان کو بھی کیا تھا رابطہ. قاسم علی شاہ صاحب کو میں نے کیسے کہا لگے آپ کو؟ قاسم علی شاہ صاحب نے علی عباس سے مجھے ان سے کنیکٹ کرایا. تو مطلب الحمدللہ اللہ کی اتنی عطا ہے, اتنا کرم ہے کہ الحمدللہ کسی کو اپروچ کرنا کوئی. کیسے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ ان سے میری تقریباً 4 گھنٹے کی ملاقات رہی. 4 گھنٹے تفصیلی گپ شپ. انہوں نے کہا کہ کھل کے گپ شپ کرنی ہے, میں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا پھر کیمرے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. صحیح. تو پھر ہم نے گپ شپ کی اور وہ میں نے ایک تحریر کی شکل میں, ایک ولاگ کی شکل میں دے دی. 1-2 منٹ ہم نے ریکارڈ کر لیا بس, جس میں ہم بات اینڈ کر رہے ہیں یا سٹارٹ کر رہے ہیں. انہوں نے دعا وغیرہ دی, باقی ساری باتیں ان سے. اور بڑی دیکھیں نا, کوئی ایک خوبی ان کی جو آپ کو زیادہ اچھی لگی ہو؟ یہی خوبی, وقت دینے والی, اور 4 گھنٹے وقت. اور ان کے پاس جو لوگ آ کے بیٹھ رہے تھے نا, اچھا ایک خوبی ذرا میں مزید, بالکل میں جب ان کے پاس بیٹھا تھا نا, تو ان کے پاس اس سے پہلے 2-4 اور لوگ بیٹھے تھے. تو ایک بندے کو انہوں نے فری کر لیا, دوسرے بندے سے انہوں نے پوچھا جی بیٹا بتائیں. تو اس نے کہا کہ آپ حافظ صاحب سے بات چیت کر لیں. پھر میں, انہوں نے کہا نہیں حافظ صاحب کے ساتھ مجھے ذرا ٹائم زیادہ لگ جائے گا, آپ بتائیں اپنا مسئلہ بتائیں. اس نے کہا کہ جی میرے اوپر جادو ہے اور بہت زیادہ جادو کے اثرات ہیں اور مسائل ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ویڈیو بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا کیا مسائل ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ, میں اتنے سالوں سے ادھر ہوں, میرا ابھی تک کام نہیں ہو رہا امیگریشن کا, یہ وہ. تو انہوں نے کہا امیگریشن کے لیے وکیل ہائر کر لو. اور کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی میرا معدے کا مسئلہ. انہوں نے کہا معدے کا مسئلہ تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. صحیح. تو یہ مطلب یہ کیا کہ ساری چیزیں آپ پہ جادو کے یہ کلیئر نہیں کیا کہ آپ کو جادو ہی ہے اور یہ پڑھے اور نہیں, انہوں نے کلیئر کر دیا کہ آپ پہ جادو نہیں ہے. واسع چودھری کو کیسا پایا آپ نے؟ یار وہ بھی بڑا اچھا. اب جس چیز کا پوچھیں گے انتہائی پازیٹیو. سیکھا کیا آپ نے ان سے؟ واسع چودھری کی ایک, نہیں وہ بات میں نہیں بتانا چاہ رہا, ہے بڑی پازیٹیو بات, لیکن وہ انہوں نے مجھے انٹرویو میں منع کر دی تھی کہ یار, اس لیے میرے ذہن میں آ گئی تھی. انتہائی پازیٹیو ایک بات تھی ان کی فیملی کی. انہوں نے کہا نہیں یار اس میٹر کو نا میں بس فضل الرحمان کی آپ نے ڈمی بنائی, اس پہ کوئی پچھتاوا ہے یا آپ نے کہا ٹھیک ہوا تھا؟ یار آپ ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں, آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے. تو اس لیے زندگی بڑی قیمتی ہے. تو کسی شر پسند سے بچنے کے لیے اگر آپ معذرت کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں.
اب یہ بتائیے کہ کتنے آپ اب تک انٹرویوز کر چکے ہیں؟ 250 کے قریب ہو گئے میرے خیال، ایگزیکٹ مجھے نہیں یاد، 228 30 اتنے. کتنے انٹرویو آپ ایک ہفتے میں کرتے ہیں؟ میرا یہ ہوتا ہے میں ریکارڈ کر کے رکھتا ہوں. اب ظاہر ٹریول بھی ہوتا ہے، کبھی باہر جانا ہوتا ہے، کبھی پاکستان کے اندر ٹریول ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے میں 2 انٹرویوز چلاؤں. بعض دفعہ میں ایک دن میں 4 بھی ریکارڈ کر لیتا ہوں. بعض دفعہ پورا مہینہ کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا جب میں ٹریول میں ہوتا ہوں. تو اس لیے جب میں اویلیبل ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میں ریکارڈ کرتا جاؤں. روزہ آپ کا بھی ہے، روزہ میرا بھی. صحیح بتانا کہ سب سے زیادہ کس بندے کو آپ نے پے کیے انٹرویو کے لیے پیسے دیے؟ پے کیے نہیں، ابھی سحری کا وقت ہے تو اس لیے ایسی باتیں جو روزہ تو ہے نا جی، یعنی کہ رمضان کا مہینہ تو ہے، بالکل مقدس مہینہ ہے. تو سب سے زیادہ نام لیے بغیر چل نہیں میں نام بتا دیتا ہوں، اماؤنٹ نہیں بتاؤں گا. صحیح. شعیب اختر کو سب سے زیادہ. سب سے زیادہ. اور کیا سب سے زیادہ پھر اسی انٹرویو سے آپ نے کمائی بھی کی؟ کیا ایسا ممکن ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، کمائی جو سب سے زیادہ کی وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے انٹرویو سے ہوئی تھی. اچھا. وہ تو پیسے نہیں لیتے ظاہر ہے، تو ان کا انٹرویو بہت ہی اچھا گیا تھا ماشاء اللہ. میرے خیال ان کے سنگل انٹرویو سے میں نے کمایا تھا کوئی فیس بک اور یوٹیوب ملا کے تقریباً $4000. 2-4 ایسی شخصیات بے شک نام لیے بغیر آپ بتائیں کوئی، میں جج کر لوں گا کہ جس کا انٹرویو لے کے آپ پچھتائے ہوں کہ یار اس کا میں نے کاش نہ کیا ہوتا، یا کاش اس سے یہ سوال نہ کیا ہوتا. ایسا تو کوئی نہیں ہے. 1-2 ایسے انٹرویوز ہیں کہ جو میں کر کے پچھتایا، لیکن آپ جج نہیں کر سکیں کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے. وہ میں نے کسی دوست کے کہنے پہ اور بار بار کہنے پہ، اور یہ کہہ لیں کہ پریشرائز ہو کے وہ انٹرویوز کیے. اور وہ ڈاکٹرز تھے، 1-2 ڈاکٹرز تھے، ان کو 1000 بندے نے بھی دیکھنا پسند نہیں کیا. تو وہ مجھے بڑا، میں نے کہا، یہ بعد میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یار یہ میرے زندگی کا مطلب ورسٹ ایور ایکسپیرینس ہے کہ یار ایسے نہیں کہہ دیتے نا اس بندے کو انٹرویو میں بٹھا لو، نہ کوئی پروفائل ہے نا، مطلب اپنے گھر میں وہ اصل شناختی کارڈ دے کے جو دکھا کتنے بندوں کی ٹیم ہے آپ کی جو سارا یہ مینیج کرتے ہیں؟ 7-8 لوگ ہیں جو صرف پوڈ کاسٹ کے لیے ہیں. کتنے لاکھ ان کا بجٹ ہے؟ کافی ہے میرے خیال کوئی 7-8-10 لاکھ تک تو لگ جاتا ہوگا. 10 لاکھ. میرے خیال. اب یہ بتائیے افتخار ٹھاکر سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس بندے سے میں نے دین کی محبت سیکھی، دین کی محبت دیکھی کہ لوگ وہی جو ہم نے شروع میں بات کی، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ایک شوبز میں ایک بندہ کام کر رہا ہے، لیکن اس بندے نے جس طریقے سے واقعات سنائے حج کے دوران کے ایکسپیرینسز، اور صرف واقعات سنانے کی بات نہیں، محبت پتہ لگتا ہے. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، نسیم وکی ہے میرے پوڈ کاسٹ میں، میں نے ان سے پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ، ظاہر ہے ساری پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے شوبز کی باتیں کی، اینڈ پہ میں نے کہا جی عمرے کا کوئی ایکسپیرینس آپ کب گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں فلاں. پھر انہوں نے بس مدینہ کا نام لیا اور پھر ہمیں پروگرام روکنا پڑا اور رونے لگ گئے. ان کے وہ مطلب جس طرح ہم بھی آپ اتنے اندر سے یہ لوگ پکیزہ ہوتے ہیں. جی جی. تو اس طرح کی یہ میں نے ان لوگوں کے قریب جا کے دیکھا. جوید چودھری صاحب کا میرا خیال ہے پہلا اور آخری انٹرویو ابھی تک پوڈ کاسٹ جو انہوں نے دیا ہے. نہیں فوزان کو بھی دیا. فوزان کو جی ابھی ریسنٹلی فوزان نے پہلا آپ کو دیا. میرا خیال ہے اب نہیں مجھے یاد آپ نہیں نے ان کے ساتھ کوئی بزنس کا اشتراک کیا ہوا ہے یا کیا ہے معاملہ درمیان میں؟ ان کے ساتھ میں نے ٹرپ کیا تھا ایک 2021 میں میرے خیال ہے، میں نے 20 یا 21 تھا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. ٹرکی گیا تھا میں ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ جاپان گیا اور بالکل بزنس کا اشتراک بھی ان کے ساتھ مل کے ہم کبھی کبھی کوئی ٹریول بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ہے ان کی کمپنی کے ساتھ. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ماشاءاللہ حافظ احمد صاحب موجود ہیں اور حافظ صاحب سے ہم نے زیادہ بات کرنی ہے. آپ سب یہ بتائیے کہ آپ نے اقرار الحسن کا بھی انٹرویو کیا ہے، آپ کی میرا خیال ان کے تینوں جو بیگمات ہیں ان سے بھی لنک ہے، ان کا بھی انٹرویو کر چکے ہیں یا کرنے والے ہوں گے یا کر لیں گے. ایک کا میں نے انٹرویو کیا اور ایک نے میرا انٹرویو کیا. اچھا یہ بتائیے کہ ان کی 3 شادی ہیں، آپ کی 1 شادی ہے، کیا کھلا تضاد نہیں ہے یہ؟ یہ بات تو اقرار بھائی نے بھی مجھ سے، جب ابھی ریسنٹلی انہوں نے میری پوڈ کاسٹ کی تھی اپنے چینل کے لیے، تو اس پہ انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی یہ بات. حافظ احمد دوسری شادی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں کوئی چانس اگر نہیں. موقع آ گیا تو نہیں آپ نے کوئی چانس نہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جو ایکس وائف ہیں سیدہ بشرا اقبال صاحبہ، ان کا انٹرویو کیا، کیسا رہا؟ وہ بھی بہت شاندار ہے. ان کا بھی میرے خیال وہی ایک ہی پوڈ کاسٹ ہے شاید، یا اس کے بعد پتہ نہیں کوئی آئی ہے، تو وہ تو ان کی پہلی تھی مجھے پتا. اور اس کے بعد کافی ٹائم تک میں نے ان کی کوئی اور پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی تھی. تو یہ ان کی مہربانی. ریحام خان کا انٹرویو آپ نے خود کیا تھا یا کسی نے کروایا تھا؟ ریحام خان کا؟ ہاں جی. میں نے خود کیا تھا. کیسے کیا؟ نہیں وہ خود تو کیا تھا، کیسے کس نے کروایا تھا؟
نہیں خود ہی میں نے اپنے کوآرڈینیٹر کو کہا کہ یار ان سے رابطہ کریں اور ٹائم لیں. پیڈ تھا یا فری تھا؟ نہیں میں صرف شوبز والے اور کرکٹر پیسے لیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی صحافی نے آج تک کوئی پیسہ نہیں لیا, کسی اسلامک اسکالر نے, کسی سیلیبریٹی نے جو سوشل میڈیا وغیرہ کے, کسی نے کوئی پیسہ نہیں لیا. اور اب الحمدللہ یہ ہے کہ تعلق اتنا بن چکا ہے کہ اب شوبز والے بھی میرے پاس فری میں آ جاتے ہیں, کرکٹرز بھی فری میں آئے ہوئے ہیں میرے پوڈ کاسٹ میں. تو یہ اب ظاہر بات ہے. اب یہ بتائیے کہ جو نئے یوٹیوبر ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ شوق ہر بندے کا, محنت نہیں ہے, کیسے ان کو کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے, ایک ہی چیز ہے بس, ان کی پورا کام ہے یہ. ہاں اب یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ یہ نہ کریں کہ ہم ایک انٹرویو کریں گے یا ایک ولاگ کریں گے یا ایک ویڈیو بنائیں گے تو راتوں رات وائرل ہو جائے گی. ایسا ہو جاتا ہے, کسی ایک کے ساتھ ہو جاتا ہوگا, لیکن روٹین پریکٹس یہ نہیں ہے. روٹین پریکٹس ہے, جو بندہ کنسسٹنٹ رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ کنسسٹنٹ رہیں, آپ اگر کام شروع کریں اپنے آپ کو کم از کم نئے 1 سال دیں. یوٹیوبر اگر انہیں شخصیات پہ کرنا ہے تو انہیں اپنے ذہن میں کیا خاکہ بنانا چاہیے؟ کن کا کیا جائے انٹرویو, کن کا نہ کیا جائے؟ خاکہ نہیں, انہیں نیچے سے سٹارٹ کرنا چاہیے. پرابلم یہ, اب تابش میری پوڈ کاسٹ میں, انہوں نے میری پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا یار مجھے فون آ جاتے ہیں, یہ ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کرنی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں پہلی پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کریں. وہ کہتے ہیں یار, میں انہیں کہتا ہوں کہ عقل کو ہاتھ مارو بھائی, وہ تم پہلے کچھ انٹرویوز کر لو, کوئی ویوز آئیں, کوئی چینل بہتر ہو جائے تو تابش بھی آ جائے گا. مطلب یا میرا انٹرویو کر لو, پیسے دے کے کر لو, پیڈ کر لو. ہاں, یا پیڈ. اب فری میں بلانا ہے اور سیدھا ٹاپ سیلیبریٹی کو, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ کا کوئی تعلق ہوگا, کوئی ایک آدھا آپ کو ٹائم دے دے گا, لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے, روٹین میں ایسا نہیں ہوتا. میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, اس کے پیچھے کہانی ہے. میں نے جب پوڈ کاسٹ شروع کی تب بھی میرے 2.5 لاکھ فالوور تھے, فیس بک پہ 267 کے, تقریباً 2.25 لاکھ. اور میں ای کامرس کی وجہ سے پاکستان کے تمام بڑے چینلز کے مارننگ شوز میں, ایوننگ شو میں, ٹاک شو میں, ویکینڈ شوز میں جا چکا تھا. تو میرے وہ پیچھے 3 4 5 سال کا میری پی آر آلریڈی بنی ہوئی تھی, تو میرے لیے آسان تھا. اور پھر میں بزنس کر رہا ہوں الحمدللہ. میرے لیے اگر شروع میں نے پیڈ کیے ہیں, اب تو الحمدللہ. پچھلے دن مجھے ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی میں نے آپ کو ایک بندہ ریفر کرنا ہے, بڑا زبردست ہے, اس کا بڑا کام ہے, اس کو آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا. میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ اس کا بزنس ہے اور اس کا بڑا پورٹ فولیو ہے. میں نے کہا یہ میرا ریٹ ہے بھائی, اتنے پیسے لوں گا. اس نے کہا پیسے لیں گے؟ میں نے کہا ہاں جی. کہتا آپ تو پیسے دیتے نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی وہ زمانہ گزر گیا, اور وہ سیلیبریٹیز کے لیے تھے. یہ ان لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیے, کسی بزنس مین کو. تو ان سے تو میں بھائی پیسے لیتا ہوں, تو اگر وہ مجھے پیسے دے سکتے ہیں. آپ نے کہا ہوگا کہ اس کے پاس پیسہ تو ہے کہ فالوور نہیں ہے اس کے پاس. نہیں پیسہ. اچھا مجھے ایک بندہ ملا اسی طرح کا نا, اس نے کہا میرے پاس یہ بزنس ہے, یہ کچھ ہے, میں نے زیرو سے سٹارٹ کر یہاں تک کمایا ہے, تو اب میں آپ کی پوڈ کاسٹ پہ اسٹوری سنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, مجھے دے دیں $3,000 مجھے دے دیں تو آ جائیں. تو مجھے کہتا کہ نہیں یہ تو, میں نے کہا میں کیسے مان لوں, اگر آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے 3,000 نہیں ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. واہ واہ, کیا میں کیسے مان لوں آپ کے پاس کروڑوں, آپ کے پاس سارا یہ ہے قدر. جب مجھے 3,000 دیں گے تب مجھے سمجھ آئے کہ آپ کے پاس ہیں. تو میں جھوٹ تو دنیا کو نہیں دکھا سکتا نا. تو اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں, ٹرانسفر کریں میرے اکاؤنٹ میں. آپ سے یہ جو آپ بات یہ کی ہے نا, یقین مانیے کہ مجھے بہت اچھی لگی. آپ کا فن ہے, آپ کی محنت ہے, اور آپ کو اس کی قدر کروانی چاہیے. ہاں, اور ہونے چاہیے نا. دیکھیں میں نے بھی پہلے سپینڈنگ کی ہے نا, بہت کچھ کر کے, ٹائم پیسہ لگا کے, الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے, سب سے پہلے اللہ کا کرم ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ثانوی چیزیں. تو اگر کوئی بندہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی, میرے سے کسی نے پوچھا آپ کی پوڈ کاسٹ میں آنے کا کیا طریقہ ہے, میں نے کہا بہت آسان ہے. اس نے کہا کیا کرائٹیریا؟ میں نے کہا کوئی کرائٹیریا نہیں, $3,000 ٹرانسفر کریں آج. تو آسان رکھا ہوا ہے ہم نے, کوئی مشکل نہیں رکھی, جو بھی آنا چاہے موسٹ ویلکم. اب یہ بتائیے کوئی ایسے چند نام جن کا آپ انٹرویو پیسے ان کو دے کر کرنے کے خواہشمند ہوں؟ کوئی بھی نہیں. نام تو ہوں گے آپ سے. نہیں کوئی بھی نہیں. جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی میرے ذہن میں 2 شخصیات تھے, تھوڑا سا نہیں بلکہ ٹوٹلی اپوزٹ ہیں, لیکن 2 شخصیات تھی کہ میں نے یہ 2 انٹرویو کرنے ہیں. کون کون ہے وہ؟ میں بتانے لگا نام. اور میں نے سوچا تھا جب یہ 2 انٹرویو ہو گئے نا, اس کا مطلب میری پوڈ کاسٹ, یعنی ابھی میری پوڈ کاسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. یقیناً نئے لوگ آتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آئیں بیٹھیں, لیکن جو میرے ذہن میں 2 شخصیات تھی, مولانا طارق جمیل اور دوسری طرف عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی. اچھا, تو عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی بھی ہو گئے, مولانا طارق جمیل تو ماشاءاللہ 2-3 دفعہ. یہ آگ اور پانی کا کیا سوچا آپ نے؟ نہیں, آگ اور پانی کا ٹاپ کے عالم دین ہے, یہ ٹاپ کے سنگر ہیں. تو سنگر بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اور دیکھیں نا, میں جن عالم دین کی بات کروں وہ تو سب سے محبت کرنے والے ہیں نا, وہ تو سب سے محبت کرتے ہیں, محبت کرنا سکھاتے ہیں. تو یہ دونوں ہو چکے ہیں, اور باقی بھی اب شخصیات ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہاں میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے گیسٹ کہ یار یہ ہو جائے, جتنے مرضی پیسے لے لے, یا ایون فری میں بھی. اب روٹین ہے, ایک بزنس ہے, ایک جاب ہے, ایک کام ہے, بس کر رہے ہیں, چل رہا ہے سلسلہ.
حافظ صاحب بہت شکریہ. خواتین و حضرات، حافظ صاحب کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے. میں ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہے. ظاہر ہے مصروف رہتے ہیں اور بڑی اسٹرگل کے بعد یہ قابو آئے ہیں. بڑی محنت کی ہے ان کو بلانے کے لیے. ان سے ایک بڑا پیار والا تعلق ہے. فضان صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی وجہ سے ان سے تعلق بنا تھا، اور اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت پیارے لگتے ہیں اور دیندار در گھرانے سے ہیں. ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور جو ہمارا ریگولر پروگرام ہے اسی چینل کا، میرا دین و دنیا، تو ہم نے نام ہی اسی لیے رکھا ہے دین و دنیا، کہ دین اور دنیا کو یکسو ان ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس حوالے سے میں حافظ صاحب کا قدردان. ڈاکٹر حافظ صاحب کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب. میں ہمیشہ آپ کی پہلے بھی عزت کرتا ہوں. آج آپ کی عزت میرے نزدیک بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ نے مجھے عزت دی ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہاں ہم آپ سے نعت رسول مقبول سنانا چاہتے ہیں. جائیے گا کہیں مت، آپ کو نعت رسول مقبول سناتے ہیں. جبھی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اسے کہے کہ لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اسے کہے کہ لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ.
عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھیگو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر بھیگو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، آج ہم جس اہم موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور جب اہم موضوع ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے مہمانوں کو بھی جب لسٹ دیکھتے ہیں مہمانوں کی تو ہم دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو بہتر سے بہتر گیسٹ ہو سکتے ہیں ان کو ہم مدعو کریں۔ آج دو ہماری بڑی ہی پیاری شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب، ہارون آباد سے آپ کا تعلق ہے، جماعت اہل سنت کے جو تبلیغ کا جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے ہیڈ ہیں پنجاب لیول پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ کالج ہارون آباد کے اندر شعبہ عربی کے چیئرمین ہیں، ہیڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہے حضرت پیر خواجہ محمد سلیمان قادری، ماشاءاللہ مانی شریف جنگ کے اندر آپ کا آستانہ ہے، درگاہ ہے، ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، بڑی درگاہ کے بڑے سجادہ نشین ہے، اور ماشاءاللہ فاضل درس انظامی بھی ہیں، اور بہت اچھے لیول پہ بڑا پیارا کام کر رہے ہیں۔ پھر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے رمضان الکبیر، یہ نیوز 1، ٹی وی 1 اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ سے پہلے دن میں نے عرض کی تھی جب یکم رمضان کا ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا کہ آپ نے روزانہ ایک پارہ ایک سپارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے، قائم کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ایک بار کم از کم قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری رمضان آیا تو اللہ کے نبی نے 2 دفعہ قرآن پاک کو مکمل کیا۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ الامین اکیڈمی، الامین فاؤنڈیشن میں روزانہ کی بنیاد پر سحری کا اور افطار کا انتظام ہوتا ہے، روز ماشاءاللہ اللہ پاک اپنے مہمانوں کو بھیجتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ یہ بتائیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو فرق ہے، سب سے پہلے ہم یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے جتنی توفیقات خیر ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ آمین۔
یہ جو حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، ان کو اگر ہم سمرائز کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام فرائض اور وہ اوامر و نواہی جو ہمارے سپرد کیے ہیں، لازم قرار دیے ہیں، وہ حقوق اللہ ہیں۔ اور وہ حدیث پاک جس میں یہ حقوق اللہ ایک مقام پہ ہمیں مل جاتے ہیں بہت سارے اکٹھے، وہ حدیث جبریل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہم انتہائی اہم حدیث جبریل، جب جبریل امین بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں فاخبرنی عن الاسلام، حضور اسلام کے بارے میں ہمیں خبر دیں، عنایت فرمائیں، آگاہی دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو ایمان رکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات کا اقرار کر کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور تو نماز کا قیام کر، زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ، اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق معمولات سے ہیں، عملیات سے ہیں، اور دوسری اس کے اندر ہے کہ جو ایمانیات کا تقاضا ہے، جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حقوق جو ہم نے اعمال کے اندر نہیں بلکہ عقائد کے اندر رکھنے ہیں، وہ دوسرے مرحلے میں انہوں نے عرض کی حضور فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، تو فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و تؤمن بالقدر خیرہ اسلام کی وشرہ، بنیاد ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ بندہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے انبیاء کو، اور والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پہ اور قیامت والے دن اٹھنے پہ، ان پہ ایمان لائے۔ اور یہ بھی ایمان کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہیں، یہ جو بیان کیے گئے ہیں، ان کو احسن انداز میں مانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے جو حکم دیا ہے پوری زندگی میں ان کو۔ اور حقوق العباد یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں جن کا ہمارے ساتھ اتصال ہے، ملنا جلنا ہے، تو ان سب کے جو حقوق ہیں، ایک بات یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یورپ کا جو تصور ہے نا حقوق کے حوالے سے، وہ مساوات پہ قائم ہے کہ سب برابر ہیں۔ اسلام کا جو تصور ہے نا حقوق کے حوالے سے، وہ مساوات پہ نہیں، وہ عدل پہ ہے۔ اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، ماں ماں ہے، بیٹی بیٹی ہے، ان سب کے حقوق الگ الگ متعین کر دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا ان کا یہ جو کنورسیشن گیپ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ایسے کیوں نہیں کر رہے مسلمان، وہ یہ ہے۔ تو اسلام کا جو تصور ہے وہ اس سے کہیں اعلیٰ تر ہے۔ تو یہاں پہ قرآن، اگر ہم اختیار کر لیں تو جی اگر ہم اختیار کر لیں تو، اللہ آپ کی زبان سلامت رکھے، اگر ہم ان پہلوؤں کو اختیار کر لیں تو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردو، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کہ ہم بندوں کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، چوہی صاحب راضی ہو جائیں، حضرت صاحب راضی ہو جائیں، بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض، اسی میں ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اور جس کو راضی کرنا تھا اس ایک کو راضی کر لیا تو ساری مخلوق راضی، سب، اور نہ بھی راضی ہو تو مشکل وہ وقت راضی آئے ہے، گا لیکن سارے مان جائیں گے، سب مان جائیں گے، کیونکہ جب وہ راضی ہے نا تو پھر سب خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر وہ راضی نہیں اور آپ نے ساری دنیا سے بنا رکھی ہے کچھ بھی نہیں، تو یہ اس چیز پہ ہمیں سوچنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہر بندے کے آج کل فیس بک کے اوپر کم از کم 5-5 ہزار فرینڈ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جی، جب جنازہ ہوتا ہے نا اس کا اپنا، اس کی ماں کا، اس کی باپ کا، ان 5,000 میں سے 3 لوگ بھی نہیں آتے، ایسی بات ہے کہ اور جنہوں نے کام آنا ہوتا ہے وہ گھر میں ہیں، وہ آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے گلی محلے کے ہیں، جو کسی صورت میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب میں پیر صاحب کی طرف جاؤں گا، پیر صاحب سے پوچھوں گا کہ جو ہماری فرائض عبادات ہیں اور اس کا ہمارے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور حقوق اللہ کا کیا درس ملتا ہے، عبادات کے ساتھ جو لنک ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے اور اس معاشرے میں اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر ہر بندہ کس سے جڑا ہوا ہے، کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس تعلق، جیسے چلنے کے لیے کم از کم زمین چاہیے، بالکل، تو اس تعلق کی بنیاد پر ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ انسان چونکہ شریعت کا مکلف ہے اس دنیا میں، تو انسان پر
سب سے پہلے جس ہستی کے حقوق ہیں وہ ذات باری تعالیٰ ہے، بے شک اس کے ساتھ انسان کا سب سے زیادہ بہتر اور مضبوط تعلق ہے، اور سب سے اعلیٰ تعلق بندے اور اللہ کا ہے۔ حقوق اللہ جو ہے ان میں جیسے قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے مختصراً وہ چیز آتی ہے جنہیں ہم اوامر و نواہی کہتے ہیں، یعنی جن چیز کا اللہ حکم دیتا ہے ان پر عمل کریں، جن سے منع کرتا ہے مختصراً ان سے ہم جو ہے رک جائیں، باز آ جائیں، ان کو باز آ جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت واحد وہ ہستی ہے جس نے آپ کے عدم سے آپ کو وجود بخشا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ سب سے پہلا وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب معرفت الہی جو ہے اس کے بارے میں علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں، معرفت عینیہ، معرفت تشبیہیہ اور معرفت برہانیہ۔ صحیح۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے معرفت برہانیہ یعنی جو دلائل اور براہین جو ہیں جن سے وہ جو ہے ثابت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے، قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، جگہ جگہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ آپ کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں، کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کائنات کے ذرے سے ذرے کو لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کی معرفت کی نشانی ہے۔ بے شک۔ دوسری بات ہے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار، اور توحید باری تعالیٰ کا جو اقرار ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے اگر ہم اسی کو سمجھ رہے تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے، الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، بے نیاز ہے، احد ہے، اللہ الصمد، وحدہ لا اللہ بے شریک نیاز ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں رب نے اپنی توحید کا اعلان بھی اپنی زبان مقدس سے نہیں فرمایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اگر چاہا کہ میں اپنی توحید کا اعلان کروں تو رب ذوالجلال خود بھی فرما سکتا تھا، مگر اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب تو اپنی زبان مقدس سے میری توحید اور کا اعلان کر۔ 1,24,000 انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، اس میں ہر شامل، نبی نے توحید کا درس دیا۔ میں قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو فرمایا حبیب جو تیری زبان مقدس پہ اعتماد کر کے مجھے وحدہ لا شریک مانے گا اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اس کے بعد باری آتی ہے عبادات کی قبلہ، جی، وہ جیسے حدیث جبریل میں حضرت نے عرض کیا کہ عبادات ہیں، ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان سب کے لیے بھی حکم ہوا۔ اقیم الصلاۃ قرآن میں نماز کے لیے ہے، تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی مصطفیٰ کریم نے سکھایا، کیسے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ زکوٰۃ ہے تو خود رب کائنات فرماتا ہے حبیب خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم بہا وتصلیہم۔ جی، پھر آتا ہے روزے کی باری، تو وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایک نفیس بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں، اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ اللہ جزا کے لیے دے ہے۔ گا۔ نماز میں ریاکاری کر سکتے ہیں، اب زکوٰۃ میں ریاکاری کر سکتے ہیں، حج میں ریاکاری کر سکتے ہیں، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ صحیح بات۔ اور یہ وہ عبادت ہے جو صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے آنے والے لوگوں پر بھی فرض تھی۔ صحیح بات۔ اب ہے حج کی، جی، فرمایا جو ہے تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، بے شک۔ وہ اس سال میں ایک زندگی میں ایک بار جو ہے حج فرض ہے۔ ایک بات یہاں میں ضمناً عرض کر دوں، جی فرمائیے۔ کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک بار آپ چلے جائیں حج کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن خدا کے لیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، آپ حج پہ جاتے ہیں، لاکھوں روپے اب لگا کے جاتے ہیں، لیکن آپ کو پڑوسی کا علم نہیں کہ اس کے بچے کیسے بہن بھائیوں کا علم نہیں۔ پھر صاحب بھائیوں کا ہم نے علم بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، رمضان الکبیر ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور رمضان کے آخری دن گزر رہے ہیں، مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اللہ کی رحمت آج بھی ہمیں یہ چاہ رہی ہے کہ آئے بندہ میری طرف آئے، مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے مانگنے والا، رزق، عزت، شہرت، اولاد، ہر چیز میرا رب دینے والا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع بھی اسی چیز سے جڑا ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو حق بندگی کیا ہے اور حق بندگی کے تقاضے کیا ہیں؟ واہ قبلہ پیر صاحب بڑا پیارا سوال کیا۔ حق بندگی کیا ہے؟
یہ وہی حدیث جبریل کا اگلا حصہ یہی ہے کہ پوچھا گیا حضور احسان کیا ہے، تو فرمایا یہ حق بندگی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حق بندگی یہ ہے کہ تو اس کی عبادت یوں کر کے اسے دیکھے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر کم از کم تیری وہ اندرونی کیفیت یہ نہیں بھی بنتی تو کم از کم یہ صورتحال تیری ضرور ہو کہ فإنہ یراک، اس کیفیت میں نماز ضرور پڑھ، عبادت ضرور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس وقت بندے کی کیفیت یہ ہو جائے قبلہ پیر صاحب کہ زندگی کے ہر لمحے میں اسے پتہ ہو کہ میں نے یہ جو قدم اٹھانا ہے تو میرا مالک، میرا اس کا میں نے جواب دینا، رازق وہ راضی ہے یا نہیں، تو یقین مانیے یہ سارے کا سارا معاشرہ یہ حسن و خوبی کا ایک مجموعہ بن جائے گا۔ اگر ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے۔ اور یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حق بندگی یہ ہے کہ میرا بندہ یہ کہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قبلہ پیر صاحب یہ جو آپ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ، آخر میں یہ جو ہم ٹینڈ کرواتے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے۔ عربوں میں نا جب کوئی غلام بکتا تھا تو وہ لے کے جاتے تھے مارکیٹ میں اور پوچھتے تھے ہاں جی کیا، تو قیمت کیا، تو خریدنے والا کہتا تھا میں نے 50 درہم کا لینا ہے، وہ کہتے تھے نہیں جی میں نے تو 100 کا بیچنا ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں چلو 70 کا دے دو، تو اگر کہیں تو اس کے بال کاٹ دیں۔ اللہ، تو جب وہ بال کاٹ کر غلام اپنے مالک کی، نئے مالک کی جناب میں پیش کرتا تھا نا، اس وقت ایگریمنٹ فائنل ہوتا تھا۔ اب بات پکی، جب بال کاٹ کے پیش کر دیتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا غلام کہ اب میرا مرنا، میرا جینا، میرا کھانا، میرا بیٹھنا اٹھنا یہ نئے مالک کے ساتھ، یہ نئے مالک کے ساتھ ہے پچھلے کا۔ جب ہم وہاں پہ یہ بال اتروا کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں الہی وہ جو علاقائی بت تھے، لسانی بت تھے، وہ تمام حرص و حوث کی سب ختم، محمود و ایاز ایک ہو گیا، ایک۔ اور آج کے بعد یا اللہ کریم پہلے جو غلطیاں کوتاہیاں کمی ہو گئی وہ ہو گئی، آج کے بعد ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معمولات زندگی سب کچھ ہے الہی تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو یہ ہے حق بندگی کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ جی پیر صاحب آپ فرمائیے جی۔ میں پچھلی گفتگو جو رہ گئی تھی اس میں سے 2 باتیں بریک سے پہلے والی، ہاں جی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حقوق جو ہیں ان میں سے ایک حق اللہ کا یہ بھی ہے کہ اس کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے، بہت حالت شکر میں جینا چاہیے، اس کے شکر میں ہمیشہ جینا چاہیے، اور صوفیہ کا یہی طریقہ رہا ہے، حالت شکر، ہمیشہ اس کے انعامات پر، اس کی نعمتوں پر، اس کی عطاؤں پر ہمیشہ اس کا شکر واجب ہے، اور اس کا اپنا فرمان ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندو میرا شکر کرنے والے بنو، میرے ناشکرے لوگ نہ بنو، اس لیے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں راضی ہو کر تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور ایک چھوٹی سی بات علماء فرماتے ہیں اور صوفیاء کہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی تعظیم اور ان سے محبت کی جائے۔ بہت اچھے، اللہ اکبر، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان سے محبت اور ان کی تعظیم کی جائے، جیسے قرآن کہتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ ہم جو اپنے آپ میں رشتوں کے جو تقاضے ہیں پورے کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، رشتہ وہ ہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، اللہ کے لیے اسے محبت اور اللہ کے لیے اسے دشمنی، الحب للہ والبغض للہ، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے حقوق میں سے۔ دشمنی اور دوستی، دشمنی اور دوستی کا معیار صرف اللہ کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات یہاں ہم نے نعت رسول مقبول لینی ہے، اور میں جمشید علی رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے،
بہار آپ سے ہے، میری تو ہستگی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستگی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور سیاہ کارواں کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کارواں کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج کا موضوع بہت وسیع ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی. ابھی تک جو بات ہوئی تھی ہم نے حقوق اللہ کے اوپر زیادہ بات کی ہے جو ہم نے 2 بریک لیے. تو اب میں اپنے پینل سے گزارش کروں گا کہ اب ہم نے فوکس کرنا ہے حقوق العباد. ایک بندے کا دوسرے بندے کے اوپر کیا حق ہے، مالک کا ملازم کے اوپر، ملازم کا مالک کے اوپر، باپ کا اولاد کے اوپر، اولاد کا باپ کے اوپر، گلی محلہ جو ہماری سوسائٹی ہے جہاں حتیٰ کہ روڈ کے اوپر بھی ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت عمدہ قبلہ پیر صاحب. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حقوق متعین کیے ہیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے حقوق قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز بلند نہیں کرنی. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ایسا ہلکا لفظ نہیں بولنا جو آپ کی شایان شان نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ اچھا لفظ بولنا ہے. اور کجہر بعضکم لبعض، جب بلائیں تو پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے چھوڑ کر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا بے شک آپ حالت نماز میں کیوں اذا دعاکم لما یحییکم، آپ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اصحاب کبار ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان عظیم ہستیوں کا احترام ہم پہ لازم ہے. اور پھر حقوق میں جب بات کی تو قرآن مجید نے جن کے حقوق بار بار بیان کیے وہ والدین ہیں. وبالوالدین احسانا، اور ایک مقام پہ فرمایا انشکر لی والی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. اپنے شکریہ کو والدین کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں قبلہ پیر صاحب جو قرآن مجید میں، اور ممتا دونوں طرف ہے، دونوں طرف ہے، 3 چیزوں کو اکٹھا جوڑ کے بیان کیا گیا ہے. پہلی چیز یہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ جوڑا ہے ان دونوں کی اہمیت، نماز اور زکوٰۃ. دوسرا جوڑا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ یہ. اور تیسرا جوڑا انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا شکریہ اور والدین کا شکریہ. اب والدین پہ کیا لازم ہے، بچوں پہ؟ حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا باپ تمہاری جنت کا مرکزی گیٹ ہے، یعنی اس کا ادب کرو. ماں کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ان کے حقوق متعین کر دیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان پہ ذمہ داریاں بھی دیں والدین پہ. والدین کو حکم دیا کہ یہ جو تمہارے بچے ہیں نا ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. تو ان بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو تم نے 3 چیزیں ضرور پڑھانی ہیں. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 چیزیں جو تمہاری والدین کی. اولادکم کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ استاد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ. حب اہل بیتی، اہل بیت اطہار کی محبت اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈالو، حضور کے گھر والوں کی گھٹی میں ڈالو. اور وعلی تلاوت القرآن، قرآن مجید کی یہ ان کی گھٹی میں ڈالو ان کو. اور پھر ایک مرتبہ سرکار نے ایک بچے کو دیکھا جو والدین کے آگے اپنے والد صاحب کے آگے چل رہا تھا تو حضور نے فرمایا لا تمشی اماما، باپ کے آگے نہ چل. لا تجلس، ادب احترام، یہ تربیت کی ضرورت ہے. لا تجلس قبلہ، باپ سے پہلے زمین پہ بیٹھنا نہیں ہے، نشست پہ نہیں بیٹھنا. کریم آقا نے جنازے کا احترام بھی بتایا. جنازے کا وہ تو ایک عام شخص ہے آ رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ ہے تو اس مقام پہ بھی کہ جو عام انسان ہیں ان کے بھی حقوق ہیں بحیثیت انسانیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہنوں کے حقوق ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، عملاً جس وقت 6000 بندے قبلہ پیر صاحب کہتے تھے تو بہن آئی اور رضائی بہن تھی. کیسی خوش نصیب بہن تھی رضائی آپ کی بہن. پیر صاحب 40,000 بکریاں، اللہ، 23,000 اونٹ، 6,000 اوقیہ سونا چاندی، یہ سارے کا سارا حضور نے اپنی طرف سے ان کو عطا کیا. خوش بخت بہن جی، اور ان کا بھی واپس دیا. ایک ہی ماں کا دودھ پیے. اور پھر سرکار نے فرمایا میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ شیمہ تم یہی میرے پاس ٹھہرو، قیام کرو، میں تمہیں مکان بنا کے دیتا ہوں، تمہارے بچوں کے مصارف بھی اٹھاؤں گا. اور ساتھ کہا وہ شعر تو سناؤ وہ جو بچپن میں پڑھا کرتی تھی. سب کہیں اور نکل جائیں گے. حلیمہ سعدیہ والا واقعہ، ہاں جی، آپ بوڑھی ہو جاتی ہیں، آپ آتی ہیں تو کریم آقا اپنی چادر مبارک بچھا دیتے بلا شبہ، اور گھنٹوں آپ ان سے گفتگو کرتے اور سنتے. اسی طرح آپ نے جو رستوں کی بات کی، اس پہ میری الگ سے کتاب ہے نور الافاق فی محاسن الاخلاق. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چلنے میں درمیانہ پن اختیار کر. وغضض من صوتک، آواز کم رکھو. اب گاڑیوں میں ہوٹر لگوا کے ہم لوگوں کے کان پھاڑتے ہیں اور رات کو لائٹیں تیز کر کے ہم اگلے کی آنکھیں جو ہیں چندھیا دیتے ہیں بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں. تو یہ رستوں کے جو حقوق ہیں نا، اور قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ شہر میں آپ کی یہ لائٹ ہونی چاہیے
اور جب شہر سے باہر باہر جائے آپ تو کی اس یہ وقت یہ لائٹ لائٹ ہونی ہونی چاہیے، بالکل، اور اس پہ عمل کرنا شرعی طور پہ بھی لازم ہے۔ شرعی طور پہ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے نہیں زمین پہ چلنا۔ اب اکڑ کے پیدل چلنے کا صرف حکم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ گاڑی پہ ہیں نا تو پھر بھی نہیں چلنا کہ آپ دوسرے کو کٹ مار کے اور ذرا بتا کے کمزور جائیں کو کہ- دیکھنا ہے، ہاں ان چیزوں کو اعتدال میں بڑی رکھ گاڑی کے۔ والا چھوٹی گاڑی والے کو خیر الامور اوسطها، بیلنس جو ہے نا ہر جگہ پہ اعتدال، سائیکل یہ اور دین کا پیدل والے حسن کو دیکھے۔ اسی طرح ہے۔ اور پھر بھائیوں کے حقوق ہیں، پھر بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ اپنی بیوی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت ہمارے لیے ایک معیار قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، جناب اور میں پیر صاحب، اپنے اہل جی۔ خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان شریف میں وہ جو ہمیں سحری بنا کے دیتی ہیں، افطاری بنا کے دیتی ہیں، بچوں کی خدمت کرتی ہیں، تو ان بیویوں کے بھی کچھ حقوق ماؤں ہیں، بہنوں بیٹیوں کو شکریہ ان کا شکریہ ادا کریں، بہت پورا مہینہ ہماری ان کا خدمت کی۔ خاص طور پہ شکریہ اور ادا ویسے کریں۔ ماشاءاللہ 12 مہینے بھی کرتی ہیں، لیکن یہ جو سحری کا اور افطار کا جو کام بڑھ جاتا ہے، بہت بڑا، یہ میرا خیال ہے پورے سال پہ بھاری ہوتا بہت بھاری ہے، اور روز ہمیں اس پہ ان پکوڑے کا چاہیے، شکریہ ادا دہی کرنا بلے چاہیے، فروٹ اور چاٹ میں یہ چاہیے۔ سمجھتا ہوں کہ اگر ان جناب کا پیر شکریہ صاحب ادا کریں کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں بھی راضی گے؟ ہوگا۔ انسان کے حقوق، انسان کے قبلہ پیر صاحب، میں ایک حدیث پاک عرض کر کے پھر اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح حقوق العباد ادا فرماتے تھے، اسی طرح حقوق اللہ بھی ادا فرماتے تھے، اور حقوق العباد ادا فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے حقوق متعین کیے اور لوگوں کو راہ دکھائی کہ اس طرح مخلوق کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بعد جب گھر تشریف لائے تو اس وقت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ تھے وہ سارے انسانی حقوق پر تھے۔ آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی صفات عالیہ کا یہ تذکرہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں، کمزوروں، یتیموں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جی۔ اور ایک جو المیہ ہے اس پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ علامہ صاحب نے کافی بات کر دی حقوق العباد پہ، لیکن حقوق العباد میں سے سب سے بڑا جو حق ہے اس دور میں والدین کا حق ہے۔ صحیح بات۔ رب ذوالجلال نے جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا ہے وہاں والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح تم نے میری عبادت کرنی ہے اسی طرح جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور یہاں تک قرآن نے جو ایک لفظ بیان کیا نا اف، بڑا خوبصورت فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ امام رازی نے بڑی خوبصورت اس پہ بات وہ کی ہے۔ جو مرضی کہتے رہے۔ امام رازی نے بڑی خوبصورت لطیف بات کی ہے، بہت ساری آپ نے اس کی وجوہات بیان کی، لیکن میں دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اف کسے کہتے ہیں۔ والدین کے لیے جو اف ہے، امام رازی فرماتے ہیں کہ جس طرح دیہات میں کسان کام کرتے تھے پرانے دور میں، ہل چلانے گیا پیچھے سے ناشتہ آیا، اب اس دور میں یہ ٹشو کی نزاکتیں، یہ رومال اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو جیسے دیہات میں پیچھے سے ناشتہ آیا تو ایسے وہ جو ہے وہ کسان جو ہے اپنے ہاتھ چاٹتا ہے یوں مٹی جاڑنے کے لیے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مٹی اگر ہاتھ پہ لگی ہو نا یوں پھونک مارتا ہے جی۔ مٹی جاڑنے کے لیے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ جس طرح مٹی جاڑتے وقت پھونک کی آواز ہوتی ہے، اگر آپ کے والدین کے سامنے آپ نے اتنی آواز بھی بلند کر دی تو رب روٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے خوبصورت دوسری بات بیان فرماتے ہیں امام راضی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہیں مل جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں مل جائیں تیری خوش نصیبی، ایک مل جائے پھر بھی خوش قسمت ہے تو۔ فرمایا اگر والدین میں سے کوئی بوڑھا ہے، بستر پہ پڑا ہے، تو اس کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے 5-5 ہزار کے ملازم رکھے ہوئے ہیں والدین کے لیے، صحیح بات، خود نہیں خدمت کرتے، خود نہیں خدمت کرتے۔ حالانکہ کرنی چاہیے۔ اور دیہاتوں میں یہ رواج ہے قبلہ پیر صاحب کہ جو بہنیں بیٹیاں گھر میں مہمان ہیں نا چند دن کی، ان کے ذمہ یہ کام ہے، بیٹا جس نے وراثت ساری لینی ہے وہ اس سے آ رہی ہے۔ وہی بہن اگر مانگ لے تو پھر جناب رشتے ختم، لڑائی جھگڑے شروع۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزات دے۔ ظاہر ہے ہمارے وہ ہمیشہ ہی بات ہم کرتے ہیں کہ وقت کا پرابلم ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ پروگرام کے آخر میں عاجزانہ ایک رائے آپ کو سامنے رکھنی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا یا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمارے اوپر سختی کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں جملوں کو سمجھنا چاہیے۔ خواتین حضرات، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔